ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے تھے کہ ایک مخلص انسان کو آخرت میں اور دنیا میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی گفتگو تو ہم سن چکے۔ اللہ کی توفیق سے ہم سن رہے ہیں کہ مخلص انسان کو آخرت میں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات کل کے درس میں ہم نے سنا کہ ایک مخلص بندہ اپنی اخلاص کے بدولت درجہ جنت میں داخلہ حاصل کرتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے اور رب کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں اخلاص کا دوسرا اخروی فائدہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مخلص بندہ اپنے اخلاص سے جنت میں وہ درجہ پا لیتا ہے جو کوئی دوسرا اپنے عمل سے جنت میں وہ درجہ نہیں پا سکتا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کی تمنا کرے، آرزو کرے کہ میں اس کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن وہ آرزو تمنا صدق دل کے ساتھ ہو، سچے دل کے ساتھ ہو، تو اللہ اسے شہیدوں کا مرتبہ دے دیتے ہیں، شہیدوں کے رتبے پر پہنچا دیتے ہیں، گرچہ کہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرتا ہو۔ اس نے جیسے کچھ سچے دل سے تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا اور اسے وہ مرتبہ دے دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت وہ لوگ وہاں موجود تھے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت جو کلمات اپنے زبان سے کہا، من شہد اللہ الہ الا اللہ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھے یا بالکل دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے، لم يدخل النار، ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دخل الجنہ ولم تمسہ النار، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ عمیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی من امتی صلاة مخلصا من قلبه صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات۔ ماؤں اور بہنوں، میری آواز سننے والے تمام لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں۔ دنیا میں صبح و شام سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنی ساری باتیں اپنی زبانوں سے کرتے ہیں جس کا نہ تو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر وہ اس درود کو اپنی زبان پر سجا لیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیں، تو کتنے فائدے اسے ہوں گے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، من صلی علی من امتی صلاة مخلصا من قلبہ، جو شخص میری امت میں سے مجھ پر اخلاص دل کے ساتھ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے اس کے بلند ہوں گے اور 10 خطائیں اس کے معاف ہوں گی۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دان شہید کروائے، سر زخمی کروایا،
اور اللہ کے راستے میں طائف کے سفر میں جسم سے کتنا خون بہا ہوگا، اس نبی پر ہم درود بھی نہ پڑھ سکیں، اور درود پڑھیں گی بھی تو اس میں میرا اور آپ ہی کا فائدہ ہے۔ کہا کہ 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، ایک رحمت بھی اگر ہم پر ہو جائے تو ہماری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری دنیا کی بیماریاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے، ہمارے گھر کے خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہاں تو 10 رحمتوں کی بات ہو رہی ہے اور 10 درجوں کی بلندی کی بات ہو رہی ہے۔ نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی حشر کے دن تڑپے گا۔ 10 نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، 10 گناہوں کی معافی اور بخشش کی بات ہو رہی ہے۔ کوشش کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، لیکن اخلاص سے دل کے ساتھ، اور درود وہ پڑھیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہو، دعائیں وہ پڑھیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہو، تاکہ اللہ کے بارگاہ میں جلد وہ مقبول ہو جائیں۔ جو دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں جلد مقبول ہوتی ہیں۔ دنیا کی چیز لینے جاتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں، استعمال کا کپڑا، استعمال کا فرنیچر، استعمال کی چیزیں، برتن، تو کتنا آدمی ٹٹولتا ہے، پرکھتا ہے کہ وہ چیز اصلی ہو، دھوکہ نہ ہو۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ سے مناجات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ دعا کے الفاظ صحیح احادیث سے ثابت ہیں؟ کیا صحیح احادیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ درود سکھایا ہے؟ تو درود وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، دعائیں وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچے عمل کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بیماروں کو شفا بھی دے، تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔